رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ جھنڈا والا شریف۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی اس بزم کے باقاعدہ نقیب جناب محترم استاد مکرم محمد خاور عظیم قادری صاحب رونق افروز ہو چکے ہیں۔ ہم حضرت کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور فی الفور دعوت کلام دینے جا رہا ہوں۔ استاد مکرم عالم اسلام کے ممتاز نام ممتاز آواز محمد خاور عظیم قادری صاحب التماس میں کنم تشریف لائیں اور آج کی اس بزم کی کارروائی کو مقام کمال تک لیے چلیں۔ بڑی محبت سے ایک ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ آستانہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ جھنڈا والا شریف۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلام المجید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ صدق اللہ العظیم۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ خواجہ بابو محمد یوسف ولی۔ حضرات گرامی قدر، ہماری خوش نصیبی اور خوش بختی ایک بار پھر اللہ کے ایک مقرب بندے کی یاد میں سالانہ عرس پاک کی اس تقریب میں ہم سب حاضر ہیں، اور اس حاضری کے توسل اور برکت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارا مل بیٹھنا اپنی پاک جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ علماء تشریف فرما ہے، پیران اعظام تشریف فرما ہے۔ ایک ہی جملہ عرض کرتے ہوئے میں اگلی شخصیت کو آپ حضرات کے سامنے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، نماز میں کمی بیشی ہو جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے تاکہ اس کمی بیشی کے حوالہ سے اللہ کے حضور استغاثہ پیش کیا جائے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک میں اگر کمی بیشی ہو جائے عبادات میں، رمضان کے تقدس اور اہتمام کے حوالہ سے صدقہ فطر ہے، اللہ اس کی برکت سے رمضان کی کمیوں اور بیشیوں کے حوالہ سے معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح زندگی میں بے شمار بندہ گناہ کرتا ہے، اور ہر بندہ اپنے گناہ پر حاضر و ناظر ہے کہ میں نے کیا 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 ہے۔ یہ مالک کی مہربانی ہے کہ اس نے عیبوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، لوگوں میں ہمیں عام نہیں کیا، لیکن ہر بندے کو پتا ہے کہ میں کتنا نیکوکار ہوں۔ تو سنیے، فرمان عالی شان یہ ہے کہ اللہ نے گناہوں کا کفارہ ولیوں کے ذکر میں رکھا ہے۔ آج ہم اللہ کے ایک مقرب ولی کا ذکر کر رہے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ کے ذکر کی عرس کی اس تقریب میں آنا ہمارے لیے ہمارے گناہوں کے کفارہ کا سبب بنے۔ اللہ کریم ہماری زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس ولی کامل کے تصدق جس انداز میں انہوں نے شریعت مطہرہ پر چلتے ہوئے طریقت کے باب کو خوبصورت اپنی سیرت سے آراستہ کیا، ہم سب کو بھی اسی انداز میں پکے سچے اندر باہر سے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہی اس میں یوسف کانوں تک پہنچتا ہے، ایک حسن کا تصور قائم ہو جاتا ہے، اور دوستان گرامی قدر، اس میں یوسف جیسے ہی آتا ہے جناب یوسف نبی کے حسن کا ایک خیال ذہن میں آ جاتا ہے۔ اور دوستان محترم، آج ہم جس ہستی کے عرس کی تقریب میں حاضر ہیں، یہ جناب محمد کے یوسف کا عرس ہے، جنہیں حسن یوسف تو اس حوالہ سے اور نسبت سے میں عرض کرنا چاہوں گا، لیکن نسبت محمد سے جو حسن نصیب ہوا، جناب محمد کے اس یوسف کو جس نے دیکھا اس کی زبان پر کلمہ حق جاری ہو گیا۔ حسن کی کیسی تبانی ہوگی کہ تکتے ہی تکتی آنکھیں نہیں اور مومن دل ہوتا رہا۔ ایسے کردار کی ضرورت ہے، اور میں بڑے معذرت سے عرض کرنا چاہوں گا، تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتے ہوئے 4 بار میں یورپ گیا ہوں،
وہاں یورپ کے رہنے والوں کے حوالہ سے اور پاکستان اور مسلم امہ کے حوالہ سے ایک جملہ عرض کروں گا، بات بڑھ گئی لیکن چاہتا نہیں تھا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ بندہ مومن کو دیکھ کر کافر بھی کلمہ پڑھ لیتا تھا، لیکن آج مسلمان کو دیکھ کر نہیں، یورپ کے رہنے والے اسلام کو پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہمارے کردار میں کمی رہ گئی۔ نبی پاک کی زیادہ زندگی جو ہے وہ گفتار کے ساتھ کردار پیش کرتے ہوئے گزری۔ 23 سال کا عرصہ اعلان نبوت کے بعد کا ہے، جبکہ 40 سال کا زیادہ عرصہ نبی پاک گفتار اور کردار کے ذریعے سے خود کو منوایا اور پھر اعلان نبوت کے ذریعے سے دعوت حق دی اور دار اسلام میں داخل کیا۔ تو ہم پر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنے کردار اور گفتار کو اچھا کریں، اور نبی پاک کے گفتار و کردار کے حوالہ سے جو اولیاء کرام کے توسل سے اس خطہ میں ہم تک پہنچا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اولیاء کرام کی تقلید کریں۔ میں اس عرس پاک کی تقریب کے حوالہ سے یہ دعا کرتا ہوں، اللہ کریم اولیاء کاملین کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ اولیاء کاملین کی سیرت سیرت مصطفیٰ پر ہے اور سیرت مصطفیٰ سورت قرآن پر ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بزرگان دین کی تعلیمات اختیار کرنے اور ان کے گفتار و کردار کو اپنے وجود کا اور زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمامی حضرات کو عرس بھی مبارک ہو اور عید میلاد النبی بھی مبارک ہو۔ بلا تاخیر آپ حضرات کے سامنے میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہر دل عزیز محبوب خطیب شخصیت کو۔ یہ خطیب تو ہیں ہی، چونکہ خطابت کا ایک حوالہ ہے۔ حسن خطابت میں ایک خطیب کا یہ ملکہ اور خاصہ ہوتا ہے کہ یہ غیر حاضر سامع کو حاضر کر لیتا ہے اور حاضر سامع کو حضور کے دربار میں پیش کر دیتا ہے۔ یہ خطیب کا ایک رنگ ہوتا ہے، لیکن یہ صد شکر کہ یہ اچھے خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ باعمل عالم بھی ہے، اور باعمل عالم کی زبان کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ جو کہتا ہے اسے سننے والوں کے جسم ہی نہیں روحیں بھی قبول کرتی ہوئی آمین کہتی ہیں۔ بلا شک و شبہ جوان سال ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں ایک بلند مقام اور بزرگی کا حیثیت سا اور حوالہ رکھتے ہیں۔ میری مراد جناب حضرت والا شان جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد حامد سرفراز صاحب قادری رضوی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ آپ کی خدمت میں میں انتہائی ادب سے گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ جناب من تشریف لائیں اور مسند خاص پر جلوہ فرما ہوتے ہوئے اپنے ملفوظات سے نوازیں۔ حضرت کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ جناب اپنے خوبصورت لحن سے، اپنے خوبصورت ملفوظات سے ہماری سماعتوں کو نوازیں۔ بڑی محبت سے سماعت کیجئے تمامی حضرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مصرع ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ قرآن پاک میں یہ آیا کریمہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حبیب یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اس کی تفسیر میں حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک روایت ہے کہ جس نبی کی بھی دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آتا تو وہ اپنے خاص امتیوں کو طلب کرتے اور فرماتے کہ ہم نے جان عالم علیہ السلام کا انتظار کیا لیکن حضور تشریف نہ لائے، وعدہ کرو اگر میرے بعد حضور تشریف لے آئیں تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی خدمت بھی کرنی ہے۔ آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والسلام تک ہر نبی نے دنیا سے جاتے وقت اپنے امتیوں سے عہد لیا کہ اگر حضور تشریف لے آئیں تو تم نے ان کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور ان کی خدمت و معاونت بھی کرنی ہے۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ معلوم ہوا کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے ایک دور بھی ایسا نہیں گزرا جس میں حضور کا ذکر پاک نہ ہوا ہو۔ یہ ذکر پاک قرآن شریف گواہی دیتا ہے کہ اس نبی یہ امی کا تذکرہ یہ تورات میں بھی پاتے ہیں اور زبور کے اندر بھی پاتے ہیں، اور انجیل میں بھی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جلیل و رفیع موجود ہے۔ جو موجودہ دور میں تورات چھپتی ہے اسے عہد نامہ قدیم کہتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم کی ایک آیت سنیے گا۔ خداوند طور پر ظاہر ہوا، سعیر سے چمکا اور فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا۔ اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ طور اور سعیر ان دونوں پہاڑوں کا تعلق اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ طور کا تذکرہ جب آئے تو کس نبی کا نام آتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو کہا کہ اللہ کا نور و پیام یہ طور پر بھی ظاہر ہوا اور سعیر پر بھی ظاہر ہوا، اور اینڈ یہ فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا۔ مکہ شریف کے پہاڑی سلسلے کو فاران کی چوٹیوں کا سلسلہ کہتے ہیں۔ آج بھی تورات کے اندر اس صورت میں ہمارے آقا کی جلوہ گری کا ذکر موجود ہے۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ 4 انجیلیں چھپتی ہیں جنہیں اناجیل اربعہ کہا جاتا ہے۔ عہد نامہ جدید۔ آج بھی انجیل کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں کی طرف جانے لگے تو ان کے حواریوں نے کہا اے خداوند تو ہمیں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو کہا کہ یسوع مسیح ناصری نے کہا، یہ ذرا دھیان سے بات سن لیجئے گا، تو بلان دا میرے کو ٹائم کوئی نہیں، تو تسی ویسے بھی جنڈا والی والے ادھے گھنٹے بعد سبحان اللہ دے عادی ہو، تو آپ آدھا گھنٹہ تو نہ گل بھی نہیں کرنی، اس کر کے سبحان اللہ سیگا ہے راز چی اگلے سال صرف دھیان نال گل سن لیا جے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج بھی انجیل کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر جانے لگے، اور ہمارا اسلامی قرآنی عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی بلکہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ تو فرمایا کہ میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی سیٹاں والے ہو آگے ہو واپس چلے نے انہوں نے انشاءاللہ شفا ہوئی تو اتنا ٹائم نہیں لگنا آئندہ سال 10 منٹ تسی بھی ضائع کر دیں دیو نہ تو انہوں کو گل دی بات دی سورنا کو لین دین چڑی بھی ترے تو تسی او دل وے کر کے ویکھڑا ہوندا ہے۔ میرا جانا تمہارے حق میں بہتر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور میں بارے دیگر آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ آج بھی انجیل میں آیت موجود ہے، میرا جانا تمہارے حق میں بہتر ہے، میں جاؤں گا تو تمہارے پاس وہ مددگار آئے گا۔ اور یہ جملے کمال کے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد دنیا کا سردار آ رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ واہ 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 واہ، سبحان ہر اللہ۔ جگہ پر ہر دور گونجا ہے میرے سرکار کے ذکر پاک سے۔ عجیب بات ہے، لوگ 2022 میں تاریخیں پوچھتے ہیں کہ میلاد کب سے شروع ہوا، یہ جب کب تب سب نہ تھا، یہ تب سے ذکر پاک ہو رہا ہے، یہ ذکر جلیل تب سے جاری ہے۔ حضور جان نور علیہ السلام نے فرمایا، مولا مرتضیٰ اس کے راوی ہیں اور میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، تو امام ابو نعیم نے اسے نقل کیا دلائل النبوہ میں، فرما حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے، اور یہ جو 14,000 سال ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں جو 2022 چل رہے ہیں، یہ نوری سال ہیں۔ ان نوری سالوں کی جو طوالت ہے یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ کتنے ہیں۔ ایک اندازہ کر لیجئے قیامت کتنے دن کی ہے، یہ میں نے اشارہ کر دیا تاکہ گونگے حضرات بھی بول سکیں، کتنے دن کی ہے جی؟ 1 دن کی ہے، لیکن اس کا ٹائم پیریڈ 50,000 سال کا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ 1 دن کا قیامت کا جو دن ہے وہ 50,000 سال پر مشتمل ہے، تو 14,000 سال کو کیلکولیٹ کرو نا کہاں پہنچتے ہیں۔ تو فرمایا تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے میرا نور اللہ کے دربار میں موجود تھا، اور ایک حدیث میں فرمایا خمیر آدم ابھی گند رہا تھا، اس وقت بھی اللہ کے دربار میں لکھا تھا کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد کریم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری نبی ہیں۔ تو یہ تذکرے بہت دیر سے ہیں۔ تو یہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ
تورات میں بھی اور انجیل میں بھی میرے حضور علیہ السلام کا، اور بلکہ ایک آیت انجیل میں یہ بھی ہے، فرمایا کہ مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ اچھا، مجھ میں یہ جو فرمایا نا مجھ میں اس کا کچھ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمالات ان میں ہیں جو آ رہے ہیں وہ کمال میرے اندر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان مجھ اللہ۔ میں اس کا کچھ نہیں، میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے قابل نہیں ہوں۔ اللہ، یہ آج بھی انجیل کے اندر آیت موجود ہے، کاش کہ ہم یاد کریں۔ بڑی بات ہے جناب، حضور کا سبحان ذکر اللہ۔ ہر جگہ رونق افروز ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر ہم یہ بدھائزم میں دیکھتے ہیں، گوتم بدھ، اسے مہاتما کہا جاتا ہے۔ مہاتما پوتر پاکیزہ بڑی روح کو کہتے ہیں۔ ایک بندے نے ہمارے آقا اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری حنفی محدث بریلوی علیہ رحمت کو ایک سوال لکھ کر بھیجا گاندھی کے بارے میں، اور ساتھ اس نے لکھ دیا مہاتما گاندھی۔ تو آپ نے سوال کا شرعی جواب دیا اور فرمایا سائل ایک مشرک کو پاکیزہ روح لکھ رہا ہے، اسے مہاتما نہیں کہنا چاہیے۔ بڑی بات۔ ابھی یہ ہمارے نزاکت صاحب پڑھ رہے تھے منقبت، حضرت خواجہ بابو عبد الرحمن کا جو نام مبارک ہے وہ عبد الرحمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان ناموں میں سے رحمان ایسا نام ہے کہ یہ کسی اور پر نہیں بولا جا سکتا۔ آپ ستار کسی کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رشید کہہ سکتے ہیں، لیکن رحمان اللہ کی وہ خاص صفت ہے اور وہ خاص اسم ہے۔ اس لیے اکثر لوگ عبد الرحمن نام بڑا پیارا ہے اور عبد الرحمن نام بڑی برکت والا ہے، لیکن ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے کہ عبد الرحمن کو لوگ صرف رحمان کہتے ہیں۔ ایسا کہنا درست نہیں ہے، بلکہ عبد الرحمن ہی کہنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیے گا۔ ہوں اس ٹائم تو مسئلے مسلم شہروں کی یاد آنے، تو ہم بھی ذکر پاک کی برکت حاصل کر رہے ہیں۔ جو یاد رہ جائے تو اس تے عمل کر لیا جائے، ٹھیک ہے، جس ویرے چیتا آ جائے تو انشاءاللہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں بتا یہ رہا تھا کہ گوتم بدھ، یہ بدھائزم کا بانی، یہ بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ اسلام ایک فطرت کا مذہب ہے۔ بڑی بات، سبحان اللہ۔ یہ جو خاور بھائی کہہ رہے تھے نا، یہ بات درست ہے۔ تعلیم بھی عام ہو جائے تو تب بھی بڑی برکت کی بات ہے۔ اسلام نیچر کا مذہب ہے، بڑی بات، فطرت کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے اندر کوئی ڈرامہ اور ایکٹنگ نہیں ہے، تصنع اور بناوٹ نہیں ہے۔ اسلام اوریجنل دین ہے۔ سبحان اللہ۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک طرف بدھ مت جو ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، آمین۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ مرغ جب اذان دے تو اللہ سے رحمت کا سوال کرو، یہ فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، گزارش یہ کر رہا ہوں کہ بدھائزم کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ننگے پیر رہتے ہیں۔ اب تو زیادہ نہیں رہتے، اب تو بدھائزم والے بھی جدید ہو گئے، وہ بھی شوز پہنتے ہیں۔ تو اس کے اندر وہ بتانا یہ چاہتے تھے جی کہ چیونٹیوں کے اوپر ان کے پاؤں نہ آئیں، چیونٹیاں نہ مر جائیں، اتنی نرمی۔ اگر یہ تعلیم ہے تو اچھی ہے، لیکن ہم نے برما کے ساتھ ان بدھا مذہب والوں کو برما میں جو مسلمانوں سے کرتے دیکھا ہے، استغفر اللہ، استغفر اس نے سارے چہرے کے جو نقاب تھے وہ الٹ کے رکھ دیے۔ اللہ۔ خیر، جب یہ گوتم بدھ مرنے لگا تو اس کا ایک بڑا ہی ہوبدار اور خدمت گزار اس کا چیلا تھا، اس کا نام تھا نندا۔ نندا نے روتے ہوئے کہا کہ تو جا رہا ہے تو اب میں کس کے دامن میں پناہ لوں گا؟ تو گوتم نے کہا کہ میں آخری مہاتما نہیں ہوں، بلکہ میرے بعد اس دور میں ایک بہت بڑی ہستی نے رونق افروز ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ خاور بھائی بھی لیٹ آئے اس لیے وہ سبحان اللہ کہہ کہ میرا ساتھ دے رہے ہیں اور صحیح دے رہے ہیں۔ تسی سویر دے آئے ہو تو اڈا حق ہی نہیں بنتا، سمجھ آئیے؟ تو ہم تو ان کو بندے سے دیے کو کٹن نہ پن تانوں کو چاہ شاہ پلان تے تاں تسی سبحان اللہ کو۔
اے ویکھو گلی والے تسی کو اپوزیشن والے ہو ہاں کو سبحان اللہ کو تو پتہ لگے کوئی جیندیاں نال گل ہوندی پئی ہے. یہ الحمدللہ میرا اپنا گھر ہے اور یہاں ہم تکلف تردد نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سلامت رکھے. آمین آمین. تو ویسے وقت ایسا ہو گیا آپ کو زیادہ تنگ نہیں کیا جا سکتا. الحمدللہ گھر کی طرف سے مجھ پہ پابندی کوئی نہیں ہے. تو نندا سے گوتم نے کہا کہ میں کوئی پہلا اور آخری مہاتما نہیں ہوں, میرے بعد بڑی عظیم ذات آنے والی ہے. تو نندا نے کہا کہ بھرے سنسار میں اس کو کیسے ڈھونڈوں گا, جی کیا نشانیاں ہیں. تو کئی نشانیاں بتائیں اور ایک بات گوتم بدھ نے کہی کہ اس کا نام میتریا ہوگا. اچھا میتریا کو یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے, جب اسے عربی میں ڈھالتے ہیں تو اس کا معنی بنتا ہے رحمت للعالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بدھائزم کے اندر بھی حضور کی آمد کا ذکر موجود ہے. کان جدھر لگائیے واہ واہ تیری واہ ہی واہ داستان واہ. ہے. سبحان اللہ. اسی طرح تلسی کے اشلوکوں میں ہاں آپ بلا وجہ یہ ایک انڈیا کے بندے کو ہیرو بنائے پھرتے ہیں. غلامان امام احمد رضا کو بھی بہت کچھ آتا ہے, ہمیں بھی پتہ ہے بہت کہ واہ واہ. ہمیں بھی پتہ ہے کہ تلسی کے شلوکوں میں کیا لکھا ہے, ماں بھارت میں اور گیتا بھگوت میں اور رامائن میں کیا لکھا ہے. عہد نامہ قدیم عہد نامہ جدید کو ہم نے بھی الحمدللہ پڑھا ہوا ہے. بڑی بات ماشاء اللہ. لیکن ان ساری چیزوں کو پڑھنے کا نام ایمان نہیں, حضور کو ماننے کا نام ایمان ہے. ہاں یہ بات یاد رکھیے گا. خیر تلسی کے شلوکوں میں لکھا ہے کہ کل کی اوتار آئے گا, واہ واہ واہ. صحرا اس کا دیس ہوگا. سبحان اللہ. صحرا اس کا دیس ہوگا, اونٹ اس کی سواری ہوگی. بڑی بات. مدینہ منورہ جلوہ گری ہوئی نا تو ہر ایک کہتا تھا حضور میرے گھر تشریف لائیں. وہاں پیچھے ہٹ جاؤ, اللہ نے اس اونٹنی کے ذمے لگا دیا جتنے سے رکنا ہے نے رک جانا ہے. واہ واہ واہ. اچھا حضور کی اونٹنی پاک قصوہ جانتی ہے کہ سرکار نے قیام کس گھر میں کرنا ہے. بڑی بات. استقبال کرنے والوں کو ابھی نہیں پتا. ابو ایوب نے گھر تو سجایا ہے لیکن یہ گھر بھی حضرت ابو ایوب کا نہیں تھا, یہ تو طبہ حمیری کا گھر تھا ہاں جو مدینہ شریف یمن کا بادشاہ تھا. بادشاہ اکثر سر پھرے بھی ہوئے تو اس نے مدینہ شریف پہ حملہ کر دیا. حملہ آور ہوا, آ گیا تو یہاں جو یہود کے بڑے بڑے علماء تھے اس نے طبہ عمیری سے کہا, انہیں کہا گل سن, یہ شہر نہ بگاڑی, یہ شہر عام نہیں ہے. ہائے ہائے. واہ واہ واہ. یہ شہر عام نہیں ہے, یہ نبی آخر الزماں کا شہر ہے. ان کی یہاں جلوگری ہونی, جن ایتھے پیڑی اکھ نال ویکھیا نہ دا رہنا ککھ نہیں. تو طبہ نے کہا مجھے اس کے بارے میں بتاؤ نا. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف جو ترات میں لکھے تھے وہ سنائے. طبہ عمیری پھر عاشق ہو گیا. یہی تو حضور کی محبوبیت ہے. واہ واہ واہ. سبحان اے اللہ. پونے 1500 سال بعد حال دیکھو نا, یہ حال دیکھیں. اس وقت صرف جنڈا والا میں عرس اور میلاد نہیں ہو رہا, دنیا کے کونے کونے میں دنیا بیٹھی ہوئی ہے اور سارے یوں دیکھ رہے ہیں کسی نعت خان کو, نقیب کو, خطیب کو. کیا کرنے آئے؟ ذکر حضور سننے آئے ہیں. ماشاء اللہ. ذکر حبیب اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سننے کے لیے آئے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو طبہ عمیری نے پھر وہی شہر پاک کے جسے اجاڑنے آیا تھا پھر اس شہر کا عاشق ہو گیا. واہ. اس نے پھر 2 منزلہ مکان بنایا سرکار کے لیے. اور نکے جے چنڈے بارے تسی جے ثبوت منگ دے انہیں آن تو پہلے گھر بنا دیتا ہے. بڑی گل. جنڈا کیا ہوتا ہے جی, گھر بنا دیا پورا. اور اس کے اندر یہ حضرت ابو ایوب کی فیملی کو بسایا اور ایک محبت برا خط سرکار کے نام لکھا کہ میں اس شہر نو جاننا آیا سی, میں تہاڈا پتہ لگا ہے. بڑی بات. جے کتے زندگی ساتھ دیتا تے تسا تشریف لے آئے تے قدماں چ پاؤ گے, تے جے میں پہلے ٹور گیا تے غلام دی نظر قبول کریا جے تے نگاہ فرمایا واہ جے. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اے اللہ. عشق تیرے صدقے. اللہ اللہ, ہر طرف حضور کی محبوبیت ہی محبوبیت ہے. تو کیا بتا رہا تھا آپ کو, یہ اس نے گھر بنایا تھا. اس میں پھر یہ فیملی پیڑھی در پیڑھی حضرت ابو ایوب تک پہنچ گئی. تے مالکاں کدی بھی کسے عشق والے نو محروم نہیں رکھیا. واہ. چاہے کو پہلے گزرے, چاہے بعد میں گزرے, چاہے شہر میں گزرے, چاہے کرن میں ہو. واہ 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 واہ. مالکہ کبھی کسی کو محروم نہیں رکھا.
اور یہی بات ہے کہ سارے شہر والے کہتے ہیں کہ حضور ہمارے گھر ہیں. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیتا ہے ایس اونٹنیاں پہ اتنے رک جانا جیسے. تو تب وہ حضرت ابو ایوب کے گھر کے آگے رکی تھی کہ سال ہا سال پہلے ایک عاشق نے حضور کے لیے گھر بنایا ہوا تھا, واہ واہ واہ. اس میں سرکار نے قیام فرمایا. تو یہ خیر حضرت ابو ایوب اور مدینہ پاک جلوہ گری کا ذکر اونٹنی کے اعتبار سے ہوا. تو اشلوک میں ہے کہ صحرا اس کا دیش ہوگا اور اونٹ اس کی سواری ہوگی. اور اگلا جملہ تو پھر اور بڑا مزیدار ہے, 4 اس کے یار ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. اشلوکوں میں لکھا ہے 4 اس کے. اچھا بھلا یہ نعرہ ٹھیک چل رہا تھا, وچ مکینک آ گئے. صحیح. مکین کی حق 5 یار, حق 7 یار, حق 8 یار. نعرہ ہوتا, ہم اسے فرض واجب تو نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, یعنی انہیں کہ اے پالو نے کہ اے پالو, شاید کوئی بھی توڑ نہیں چڑھن دینی. فضول کی بحثیں, فضول کی یعنی نعروں پر, ان چیزوں پر ایک اختلافات کی برمار چل پڑی. انہیں کہا 4 نہیں ہوتے 5, انہوں نے کہا 5 نہیں 6 ہوندے, انہوں نے کہا 4 ہی نہیں ہوندے سب ہوندے. صحیح. لیکن 4 یاروں کی اصطلاح ہے بڑی قدیمی. یہ بات یاد رکھیے گا. آپ اس اشلوک سے دیکھ لیں کہ یہاں بھی تخصیص ہے 4 یاروں کی, اور ذرہ برابر شک نہیں کہ حضور پر نور کریم ابن کریم سرکار امام حسن مجتبیٰ علی جد الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خلافت راشدہ میں 5ویں خلیفہ ہیں. تو یہ حق 4 یار خلافت کے اعتبار سے نعرہ نہیں, میں تو اس نعرے کو فرض ہی نہیں سمجھتا. کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ یاروں کے اعتبار سے نعرہ ہے, اور وہ حضور کے شہزادے ہیں. اور 5 کہہ کر اگر کسی کو سواد آتا ہو اور پہلے 3 کا انکار نہ کرتا ہو تو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بات تو میں نے اب بھی بہت بڑی کہہ دی. جی. اگر ہاضمے میں سما سکے تو ذہن نصیب. سنی مسلک پہ کام رہو, نہ یہ رافضیوں کا مسلک ہے اور نہ یہ خارجیوں کا مسلک ہے. اسی لیے آج کے دور میں بہت سارے لوگوں کو امام احمد رضا چبھنے لگ گیا ہے, حالانکہ امام احمد رضا سنواریا یہ بگاڑیا کچھ نہیں. بہت اعلیٰ. احمد رضا کسی نئی شریعت کا بانی نہیں ہے, کسی نئے مذہب کا مقتدا نہیں ہے. وہ اہل سنت و جماعت کا نمائندہ اور امام ہے. وہ اہل سنت جس اصطلاح کا ذکر احادیث کے اندر ہے, اور ہم علل اعلان کہتے ہیں کہ مسلک کا نام اہل سنت و جماعت ہے. بریلوی ایک علامت و پہچان ہے, لیکن ایڈی زیادہ سانو کوئی نہیں کہ اسی بریلویت دی نسبت نو چک کے پرا ماریے. اسی دینو قبر چ نال لے کے جانا ہے کہ ہم وہ والے سنی ہیں جس سنیت کا ترجمان امام احمد رضا بریلی والا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ گل کوئی نہیں ہے کہ سجیوں کھبیوں کوئی پیسے شیسے آ جان تو نہ کیا ہونا سی انہاں نال نہیں ہونا. سونیا ہن میں تیری ہاں, یہ جو قوال ہوتے ہیں نا, سونیا میں تیری ہاں. اچھا منقبت لکھن والے بھی ایک واسطے لکھ گئے تے پلا ہوئے پڑھن والےاں واسطے انہاں نا ہی بدل کے فٹ کرنا ہے. گامن شاہ ہن میں تیری ہاں, اگے گئے بالے شاہ کو بالے شاہ ہن میں تیری ہاں. اسی کو جگہ دے ہاں. گھر ویک کے بوا ویک کے اے جڑے نویں نویں انج ہوندے نے اینو ویک کے کسے دی نہیں, ایک در کے ہم قائل ہیں, کوئی غرض و غایت نہیں ہے. اور یہ جس طرح کا طوفان ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں اب ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس طوفان کے آگے بند بھی باندھا جائے اور حقیقت کو کھول کے بھی رکھا جائے. بعض لوگ تعصب میں آ کر اب کہنے لگے مولوی احمد رضا 1000 کے قریب کتاب لکھی, 100 کتابیں امام احمد رضا نے سائنس پر لکھی ہیں. بابر بھائی 100 کتابیں سائنس پر. اچھا بعض لوگ مزہ اڑاتے ہی کر کے احمد رضا نے لکھ دیا زمین ساکن ہے, او سائنس کے ساتھ, او تم نے سائنس کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. احمد رضا نے صرف ایک کتاب میں 105 دلائل دیے ہیں کہ زمین ساکن ہے. بڑی بات. اور احمد رضا کے دلیل کی بنیاد پہلے قرآن ہے, تفسیر ہے, اقوال صحابہ ہیں, اور وہ 45 سے زیادہ 105 میں سائنسی قواعد و ضوابط کو بیان کیا. آپ نے وہ 105 پڑھ لیے, صحیح پڑھ لیے. آپ کو وہ دلائل کمزور لگتے ہیں تو تگڑے دلائل سے اس کا رد کریں. کتاب نو تساں ہاتھ نہیں لایا تے مسخرے بن کے مذاق اڑاندے پے ہو کہ احمد رضا کو کیا ضرورت ہے سائنس. احمد رضا نے پروفیسر حاکم علی صاحب نقشبندی جو اسلامیہ کالج لاہور شعبہ اردو کے پروفیسر تھے, انہوں نے اعلیٰ حضرت کو خط لکھا, جناب اے سائنس والے مینوں بڑا چاگاں کر دین.
چاکاں کا مطلب ہے مذاق کرتے ہیں. اسد بھائی کو بھی ہم یہاں آپ کو اب تو بہت ساری یہاں کئی بولیاں ہیں نا, یہاں کی بھی لغتیں ہیں پنجاب کی. چاکاں کر دیں, مذاق کر دیں, تو آپ اس سے رجوع کر لیں کہ زمین ساکن نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ ساکن, آپ کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے. آپ رجوع کر لیں. اعلیٰ حضرت نے ان کو خط لکھا کہ میرے محب میرے کرم فرما, سائنس انج مسلمان نہیں ہونی کہ قرآن نو سائنس تو قربان کر دے. بڑی بات, واہ واہ واہ. یہ ایک بنیادی آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, پورا نہیں ہوا ابھی. آپ بھی دیکھیں آپ کے دل تک جاتا ہے کہ نہیں. امام احمد رضا نے کہا سائنس ایسے مسلمان نہیں ہوتی کہ قرآن کو سائنس کے اصولوں اور تھیوریوں پہ قربان کیا جائے. آپ نے سائنس کو مسلمان کرنا ہے تو سائنس کو کان سے پکڑ کر قرآن کے دربار میں لائیں, اس کی تھیوریاں اصول و قواعد قرآن کے دربار میں پیش کرے. قرآن یس کہہ دے تو یس, بہت اعلیٰ. نو کہہ دے تو نو, بات ختم. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت, اور یہ ہمارے رضوی کہلانے والوں نے بھی اعلیٰ حضرت کو اس انداز پہ ڈیلیور نہیں کیا ایسے ہی کہ جو تعارف چاہیے تھا. وہ جدھر گئے سکے بٹھا دیے. سوال ہوتا ہے حضور کی شفاعت کا ثبوت کہیں ہے؟ 40 حدیثیں لکھ کر فرماتے ہیں فقیر کے پاس اتنا وقت نہیں, فی الوقت یہ 40 حدیثیں پڑھ لو کہ حضور شفیع اعظم ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سوال ہوتا ہے کہ یہ جو درود تاج میں پڑھتے ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم, حضور بلا وبا رنج غم کو دور کرنے والے ہیں, یہ کہنا جائز ہے؟ 20 قرآن کی آیتیں اور 250 سے زیادہ حدیثیں لکھ کر واہ. امام کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا حضور دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم ہے. سبحان اللہ. احتجاج ختم کرو, سنا ہے کسانوں نے کر دیا ہے. سبحان اللہ کو بلند آواز سے سمجھائی. ایک بندے نے سوال کیا کہ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سید المرسلین ہیں, یعنی سارے رسولوں کے سردار ہیں. اچھا, سائل اوپر سے یہ لکھ بیٹھا کہ میری نظر میں ایسی کوئی حدیث نہیں گزری. آج یہ کلپ آیا میرے پاس, حاجی اماد بٹ صاحب کی طرف سے کوئی نقیب فرما رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ میں دف سنتا ہوں. اے سمجھاؤ جناب انہاں نقیبان کو خدا دا خوف کرو. ہوں اے حال ہو گیا, ہوں اے اعلیٰ حضرت دا تعارف ہو رہا ہے. دھاگے بنانے والے ہوئے سارے بس. تو انہوں نے کہا اوپر سے لکھ دیا کہ یہ میری نظر سے نہیں گزرا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ذرا جواب سننا. آپ نے 20 تورات و زبور و انجیل کی آیتیں, 20 قرآن کی آیتیں اور 150 سے زیادہ حدیث کوڈ کر کے فرمایا یہ لیجئے ثبوت کہ حضور سارے رسولوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر. بھائی کتنا تعارف کرائیں گے. میرے شیخ کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی نائب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے تھے اعلیٰ حضرت کی کتاب کے نام میں 4 فائدے ہیں. پہلا, آپ کی کتاب کا نام عربی زبان میں ہوتا ہے. دوسرا, نام نظم میں ہوتا ہے. واہ, صحیح ہے. نظم میں. تیسرا, کتاب کا نام بتا دیتا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے. صحیح. کتاب تو قدوری بھی ہے, ہدایہ بھی ہے, بڑی بات. واہ واہ واہ. حتیٰ کہ مسلم بھی ہے, بخاری بھی ہے. لیکن صرف اتنا نام لیں گے تو کیا پتا چلے گا کہ یہ کس فن کس علم پر ہے. صحیح. امام احمد رضا کی کتاب بتائے گی یہ کس موضوع میں. انوار البشارہ فی مسائل حج و زیارہ. واہ 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 واہ. بشارتوں کے انوار حج و زیارت کے مسائل میں. ٹھیک ہے. اور چوتھا اعلیٰ حضرت کی کتاب کے نام میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نام میں جتنے الف با تا سا حروف تہجی استعمال ہوئے نا, ان کو علم الاعداد کے اعتبار سے عدد نکالے جائیں اور جمع کر لیا جائے تو جو حاصل آئے گا نا وہ بتائے گا کہ یہ کتاب اس سن میں لکھی گئی. بہت اعلیٰ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ جناب, سبحان اللہ. جن کی سبحان کتاب کے نام میں یہ 4 فائدے ہیں, یہ کگو کوڑے بیچنے والے اب کہتے ہیں احمد رضا کو ہم نہیں مانتے. بھی نہ مانو, ہاں. کیا ہو جائے گا. تہاڈیاں ہن پیریاں چمکدیاں, تہاڈے ہن کتے بھی چھوٹے گوشت کھاندے نے, تانوں ہن کی مسئلہ. رولے تے او غریب ریڑھی والا جن نے ریڑھی لا کے تانوں شام نو پھر 500 نظرانہ دینا ہے, بڑی بات. تو تہاڈے کتے دی داڑھ بھی گلی نہیں ہونی. سمجھاندی پئی ہے تانوں یہ گلاں نہیں سمجھ جانی ہے کیونکہ تہاڈا جے ٹائم سبحان اللہ والا نہیں ہویا, آدھا گھنٹہ نہیں نہ ہویا, جھنڈا والا شریف دا لیٹ ٹائم شروع ہوندا اور میری تقریر ختم ہونے لگی ہے. بات کہاں سے کہاں آئی تھی, ہم تو اعلیٰ حضرت کے شعر پہ آئے. دکھ ہوتا ہے اور ایسے بھی کیونکہ میرا پیر ہے امام احمد رضا,
پیر میرے علی شاہ نور اللہ مرقدہ اسے کسی نے کہا تھا پیران دا کی کام میں نہ مناظرے آج انہوں تو انہوں چاہیے حجرت بے کے تسبیح گیڑو نہ کہا لانت پہ جائیں جیاں تسبیحاں گیڑن تے حجریاں چ بہنتے ساڑھے نانے دی ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے اسی وچ بیٹھے رہی تو ہم صوفی مزاج ضرور ہیں پر بے غیرت نہیں ہے کہ پیران تے لوگ کی گلاں کرن تے اسی چپ رہی ہے اللہ اکبر احمد رضا دے نام دے صدقے تے وس دے پے بڑی گل واہ واہ سدھی تے سامی گل جاگ دے ہو چلو پھر ملاقات ہوگی کیا کہا جی کہ عرب اس کا صحرا اس کا دیش ہوگا اور اونٹ اس کی سواری ہوگی چار اس کے یار ہوں گے تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان و یک دل واہ ابو بکر فاروق عثمان علی ہے سبحان اللہ 34واں سال ہے مجھے تقریروں کی دنیا میں آئے باقی ہمارے جتنے سٹیج پر اسد بھائی ہیں خاور بھائی ہیں اور یہ آستانہ تو پھر ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کا ذکر پاک کی چراغ روشن کرنا ہے یہ جس قسم کے تول تلیے اب اسٹیجوں پہ شروع ہوئے یہ محض یہ چند سالوں کی پیداوار ہے اور یہ پیسے کی چمک نے تباہ و برباد کیا ہے بہت چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے ہم نے پتلیوں کا دور دیکھا ہے آپ میں سے یہ نئے بچوں نے پتلیوں کو سنا ہے ہم نے پتلیوں کو بھی دیکھا اور پتلیوں کو نچانے والوں کو بھی دیکھا ہے صحیح تو آج بھی ہمارے اسٹیجوں پر پتلیاں ہیں اور کیا عجیب بات ہے کہ ہم ان پتلیوں جن کے ہاتھوں میں پتلیوں کی تاریں ہیں ان کو بھی جانتے ہیں بڑی بات سمجھ بڑی آ بات ہے کیا 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 جناب فٹافٹ آؤ یار فٹافٹ بیٹھو نہ سہی دو تسی چنگا روڑا شروع بنایا جدوں میں کوئی گل کردا تسی تاں ٹھا اترنا شروع کر دیندے ہو ہم پتلیوں کو بھی جانتے ہیں اور جن کے ہاتھوں میں پتلیوں کے داغے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں سمجھ آئیے اپنی ڈوریں حضور کو پکڑا دینی چاہیے ایران اور نجد سے کچھ نہیں ملے گا در مصطفیٰ سے سب کچھ ملے گا واہ 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 یہی سے سب کچھ ملے گا تو بات کہاں آئی چار اس کے یار ہوں گے اور جو اینڈ کیا نا تلسی کے اس شلوک میں اینڈ کمال کا ہے کہا اس کی محبت کے بغیر کوئی پار ہو ہی نہیں سکتا اس کی محبت کے بغیر کوئی پار ہو نہیں سکتا کان جدھر لگائیے کیا کہنے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے ہر جگہ حضور کے تذکرے میلاد شریف اور حضرت خواجہ بابو محمد یوسف نقشبندی قدس سر العزیز کا عرس آپ کو مبارک گھر گھر جھنڈے لگاؤ جی مسئلے نہ پوچھن لگ جا کرے اے دور مسئلے لیٹا لان واسطے مسئلے پوچھ دیو اے منڈے وری تے نہیں پوچھیا سمجھ آئیے ادو تے آکھیا لہروں منگانیاں حضور علیہ السلام کے لیے اور یاد رہے حضور کو ہماری لائٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے آسمان پہ چاند اب بھی حضور کے لیے روشن ہے بہت اعلیٰ سبحان اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے اور اٹھیں بھی وہاں لولا کلم خلقت الافلاق حبیب تمہیں نہ بناتے آسمان نہ بناتے نگد تسی راتی 7 وے تو بعد لیٹا بالنی ان دنے سورج بھی حضور لی بڑھدا ہے رات نو تارے بھی حضور واسطے روشن ہے واہ 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 لائٹیں لگائیں جھنڈے لگائیں میں فرض واجب نہیں کہتا تے اگے پھر ہوئی گل ہے گھر حال ویکھنا چاہیے اور مالکہ کڈی واضح گل فرما دیتی سی کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ اپنی اولاد حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے سبحان اللہ سبحان اللہ جلوس میلاد میں شرکت کریں پیار محبت کے ساتھ عشق مستی کے ساتھ اور یہ میں کہا کرتا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہم جلوس میلاد کسی کے خلاف نہیں نکالتے یہ حضور سے پیار کا اظہار ہے سبحان اللہ اور یہ ہر جگہ پیغام دیتا ہوں کسی کی کوئی دکان کوئی ایسی جگہ آ جائے جہاں وہ حضرات ہوں جو میلاد نہیں مناتے تو وہاں ضد میں نعرے نہیں لگانے صرف گنبد خضرا کے مکین کو سامنے ان کی زیارت کا تصور کر کے دروشی پڑھتے گزر جائیں ہم نے ضدیں نہیں کرنی صرف اپنے سرکار کا ذکر کرنا ہے شہروں کے اندر 11-12 کو ہماری معاشرے کی بیٹیاں بہنیں بیبیاں کثرت سے نکلنے لگ گئی ہیں اور میلاد کی راتیں یہ میلے کا سماں ہے جدو کسی نے کہہ دا آل حضرت آندن میں دف سن نکالنے کو کہہ دا کہ آل حضرت آکھن کے زنانیاں باہر نکلیا کرو 11 ربیع الاول پتہ کوئی نہیں
لیکن اعلیٰ حضرت کی اس موضوع پر بھی پوری کتاب ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت کا کوئی مسئلہ گھر سے گڑا ہوا نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے، عورت ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ جو پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھی، ان کو بتانا چاہتا ہوں، جانا علیہ السلام نے مسجد اقدس میں فرما بتاؤ عورت کی بہتری کس چیز پہ ہے۔ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں ہم حاضر تھے، جواب سوچ رہے تھے، پھر ہم چلے گئے اور میں نے حضور سیدہ کریمہ عالیہ طیبہ طاہرہ مقدسہ معمرہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلمہ سے کہا کہ آج کریم نے یہ سوال کیا ہے، استفسار فرمایا ہے۔ تو سیدہ کریمہ بطول زہرا نے فرمایا میں جواب بتاتی ہوں، عورت کی بہتری اس میں نہ وہ غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ بڑی بات۔ اگلی نماز میں مولا مرتضیٰ نے حضرت بطول کا بیان کردہ جواب بارگاہ میں پیش کیا تو جانا سن کے مسکرائے، اور پھر حضور مسکرائیں تو پھر حضور کا مسکرانا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مسکرا کے فرما علی یہ جواب کس نے دیا ہے؟ عرض کی یہ ام حسنین نے جواب دیا، فرما اس نے سچ کہا، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بھئی یہ اصول شرع ہے، ہماری بیٹیاں بہنیں بہویں 11-12 کو گھر میں درود کی محفل سے جائیں، ذکر اذکار کی محفل سے جائیں، نعت اقدس پڑھیں، تلاوت قرآن کریں۔ یہ جو اب سسٹم ہے یار، ویڈیو بنتی ہے بیچ میں منچلے گھستے ہیں، ایک اوپر سے بے پردگی ان کی تصاویر اور ویڈیو، آج ہر ایک کے پاس موبائل ہے، کیا ہم دنیا کو میسیج دیتے ہیں کہ میلادیے یوں ہوتے ہیں، یہ بھی میلاد ہو رہا ہے، کتنے پیار سے بیٹھے ہیں، اور اگرچہ 2 بجے پھر آپ کا سبحان اللہ نہ کہنا، آپ کا بھی جواز ہے، تو بیٹھے تو ہیں نا، شک کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا عرض یہ ہے کہ یہ خرافات نہیں ہونی چاہیے، ان کا میلاد سے تعلق نہیں۔ اور آخری گزارش، کریم آئے غریبوں کی دستگیری فرمائی، ہمارے اسلاف زدہ بھائی ابھی بحال نہیں ہوئے، ابھی بڑی تکلیفوں میں ہیں بہت زیادہ، اور ابھی تو تازہ ویڈیوز میں نے پرسوں دیکھی ہیں، ابھی تو بہت سارے دیہاتوں میں پانی نہیں نکلا، سندھ کے علاقوں کے اندر، تو کب آبادیاں ہوں گی، کب وہ، اس لیے میلاد کے لنگر و نیاز اور خرچ کا ایک حصہ میلاد پاک کی نیت سے سیلاب زدگان کے لیے وقف کیا جائے، ضرور ان کی معاونت کی جائے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت بہتر ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ قبلہ۔ جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا حامد سرفراز صاحب قادری رضوی بڑے خوبصورت انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کائنات میں تشریف آوری سے قبل جو آپ کا تذکار دنیا میں جاری تھے ان کا بھی ذکر کیا۔